ورضوا عن، میرا رب ان سے راضی ہوا اور وہ اپنے رب سے راضی ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ان کی جوانیاں، ان کی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے تھی۔ آج میری اور آپ کی جوانیاں گزر رہی ہیں۔ آج کا نوجوان سیلفیاں بناتا ہے، ٹک ٹاک بناتا ہے اور خوش ہوتا ہے، میں کامیاب ہو گیا، مجھے اتنے فالوور جو ہے وہ مل گئے ہیں، اور میری سیلفی کیسی ہے۔ نہ عبادت کا خیال رہا، عبادت کے اندر بھی ریا آ گئی۔ دیکھیے قربانی کرتے ہوئے کتنے نوجوانوں نے یہ کام کیا کہ یہ دیکھے ہمارا جانور قربانی کا، اس کی تصویریں، اور ذبح کرتے ہوئے دیکھیے یہ گوشت بن رہا ہے، یہ بانٹ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائیو؟ دکھاوا، ریا کس کو کہتے ہیں؟ عبادت، قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے، جس طرح حج اور عمرہ عبادت ہے، اسی طرح قربانی بھی عبادت ہے۔ ہماری عبادت کی طرف توجہ کم ہے، دنیا کے لیے اور ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے ہماری توجہ اس طرف زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جنگ بدر کے موقع کے اوپر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب صفیں بن گئی تھی، میں نے دیکھا کہ میری دائیں طرف بائیں طرف دو نوجوان کھڑے، بچے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ آج میں کمزور ہوں، کیونکہ میرے دائیں بھی ایک بچہ ہے اور بائیں بھی جو ہے یہ بچہ ہے، آج میں صحیح نہیں لڑ پاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، مجھ سے ایک نے پوچھا چچا جان یہ بتائیے کہ سامنے جو ہے جو دشمن ہے ان میں سے ابو جہل کون ہے؟ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ یہ پوچھ کیوں رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں بتائیے۔ کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا، وہ جو صفیں درست کروا رہا ہے وہ ابو جہل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نوجوان ہیں۔ معاذ اور معوذ کا قصہ مشہور ہے۔ آج ہم اپنے نوجوانوں کو اپنے اسلاف کی یہ کہانیاں اور سیرت یہ نہیں سناتے۔ آج اگر کسی سے پوچھ لو صلاح الدین ایوبی کون تھا، محمود غزنوی کون تھا، محمد بن قاسم کون تھا جو آیا تھا، آج آپ نوجوان سے پوچھ لو کسی سے تو ان کے تاریخ کے حوالے سے اور ان کے ناموں کے حوالے سے، انہوں نے کیا فتح کیا، وہ کہاں تک پہنچے، کہاں سے چلے، ان کا علاقہ کون سا تھا، تو نوجوانوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر دنیا کی کسی معلومات لینی ہو تو ان سے پوچھ لیجئے، وہ ساری معلومات ان کے پاس نہیں ہے تو دین کی نہیں ہے۔ معاذ اور معوذ کو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا، میں نے کہا یہ جو صفیں درست کروا رہا ہے، کہتے ہیں وہ دونوں لب کے اور دوڑ کے لب کے، اور ایک نے اس کے جو ہے گھوڑے کی پاؤں کاٹے، دوسرے نے اس کے اوپر وار کیا اور اس کو نیچے گرا دیا۔ انہوں نے، نوجوانوں نے، دو بچوں نے کس کو گرایا؟ سردار کو گرایا، کسی عام آدمی کو نہیں گرایا، عام سپاہی کو نہیں گرایا، سردار کو گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس سردار کی گردن کاٹنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ ہیں جن کا چھوٹا سا قد ہے، بڑے نحیف ہیں، پتلی سی باریک سی پنڈلیاں ہیں۔ ایک دن درخت کے اوپر چڑھے تو صحابہ پنڈلیاں دیکھ کے ہنسنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم عبداللہ کی پنڈلیاں دیکھ کے ہنستے ہو، فرمایا تمہیں پتہ ہے اللہ کے ہاں اس کی کتنی قیمت ہے، اللہ کے ہاں یہ کتنی وزنی ہے؟ فرمایا کہ اگر ایک پلڑے کے اندر عبداللہ کی پنڈلیاں رکھ دی جائیں، فرمایا کہ دوسری طرف جو ہے اللہ اکبر کائنات رکھ دی جائے تو فرمایا کہ پھر بھی عبداللہ کی پنڈلیاں جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گی؟ بھاری ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ عبداللہ بن مسعود چھوٹے سے قد کے نحیف، انہوں نے اس کی گردن کاٹی۔ کاٹتے ہوئے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا اور جب پڑی ہو تو پتہ چلے کہ سردار کی گردن پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے۔
یہ معاذ اور معوذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم چھوٹے ہو، تم جا نہیں سکتے، لیکن جانے کے لیے کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا ہوں اور اپنی ایڑیاں اٹھا کے پاؤں کی انگلیوں کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں تاکہ یہ محسوس ہو کہ ہم بڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی بڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول ہماری کشتی کروا لیجئے، جو ہم میں سے جیت جائے گا تو آپ لے جائیے گا۔ تو وہ بھائی کو کہتا ہے جب کشتی ہونے لگی، کہتا ہے کہ دیکھو تم تو جا رہے ہو کہ آپ مجھ سے نیچے گر جانا، میں بھی چلا جاؤں گا اسی بہانے سے۔ ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ گردن کٹ جائے گی، وہاں کیا ہوگا میدان کے اندر، لیکن یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان قربان کر۔ ان کو زندگی کا مقصد پتا تھا، ان صلاتی نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس آیت کا پتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ارشاد فرماتے ہیں وہ اصحاب کہف جو تھے وہ کون تھے؟ وہ نوجوان تھے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ نوجوان تھے۔ فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے بتوں کو توڑا تو قوم والے جب جمع ہوئے تو کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ بھی ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان کے بارے میں، ایک نوجوان کے بارے میں، اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ہمارے بتوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ کہا کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام ابراہیم ہے، وہ نوجوان ہے۔ یہ جوانی کے اندر عبادت جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے، اور جوانی کی عبادت کی فضیلت یہ ہے، فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین جو ہے اپنے اس بندے کو جس نے جوانی کے اندر عبادت کی ہوگی، اللہ اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اگر بوڑھا ہو جائے گا عبادت کرتا ہے تو فرمایا کہ ثواب جوانی والا ملتا رہے گا، جو جوانی میں عبادت کا ثواب تھا بڑھاپے میں بھی وہی ملے گا۔ بوڑھا ہو گیا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، رب کو حیا آتی ہے، رب اس کی اس منت کو، اس ضروریات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے اور امام ابن خزیمہ اور دوسرے جو ہے امام ابن ماجہ کے حوالے سے جو ہے ان کی والدہ نے جو ہے وہ جو کہا ہے، ان کی سیرت کے اندر جو لکھا ہے، انشاءاللہ مزید اگلے جمعے بیان ہوگا کہ وہ کتنی عمر تھی ان کی جب ان کی والدہ ان کو نماز کے لیے مسجدوں کی طرف لے کے جایا کرتی تھی۔ آج والدین خود سوئے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو تو کیا لانا، خود نماز کے لیے نہیں آتے۔ محترم بھائیو، یہ نماز جو ہے یہ بہت ہی انسان کے لیے ضروری ہے۔ میں تو اتنا سمجھتا ہوں کہ روٹی اتنی ضروری نہیں ہے، کھانا کھانا اتنی ضروری نہیں ہے جتنا کہ نماز انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ اذان ہو جائے پھر میں اپنے مصلی کے اوپر کسی کو کھڑا کروں اور تکبیر کہی جائے، نماز کوئی اور پڑھائے، میں محلے کے اندر جاؤں، جا کے دیکھوں جو لوگ گھروں کے اندر بیٹھے ہیں میں ان کو ان کے گھروں سمیت کیا کر دوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو نبی رحمت للعالمین ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جو گھروں کے اندر بیٹھے ہیں میں محمد کا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں سمیت ان کو جلا دوں۔ لیکن فرمایا پھر بچوں کا خیال آتا ہے، بوڑھوں کا خیال آتا ہے اور عورتوں کا خیال آتا ہے۔ تو بھائیو، وہ نبینا صحابی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پہلے اجازت دے دی، پھر فرمایا اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا ہاں۔ اس نے کہا تھا کہ یہ عذر ہیں، کوئی لے کے آنے والا نہیں ہے، راستے خراب ہیں، سارے معاملات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری نماز گھر کے اندر نہیں ہوتی، تو نے مسجد کے اندر ادا کرنی ہے۔ تو بھائیو، یہ صبح کی نماز اور عشاء کی نماز کے حوالے سے خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں کے اوپر یہ دو نمازیں بھاری ہوتی ہیں، صبح کی نماز اور عشاء کی نماز۔ اور جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا، فرمایا کہ شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر جاتا ہے، جس سے اس کا سارا جسم جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈھیلا ہو جاتا ہے اور سست ہو جاتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے مجھے یہ بیماری لگ گئی، مجھے یہ ہو گیا۔ محترم بھائیو، جوانی کے اندر بھی اللہ کی عبادت کیجئے، اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تب بھی اللہ کی عبادت کیجئے، عبادت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر عبادت کرتے رہیں گے، اسی پہ اگر موت آئی تو انسان کی کامیابی بھی ہے۔ اگر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے انسان کی زندگی پرسکون، اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، فرمایا کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، دنیا کی زندگی پاکیزہ بنا دیں گے اس کی، جو کیا کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، جب بھی موت ایمان کی حالت میں، شہادت کی موت، وآخر دعوانا